السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے، اور رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 84 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف مدین والوں کی، اخاہم بھائی ان کے کو، شعیب علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدین والوں کی طرف انہی قبیلے میں سے ان کے بھائی کو پیغمبر بنا کر اپنا پیغام دے کر ان کی طرف بھیجا۔ کالا، کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے قوم میری، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، سوائے اس اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، کسی اور کا حکم نہ مانو۔ ولا تنقصوا، اور نہ تم کمی کرو، المکیال، حقیقی ماپ میں یا تمام ماپ کی چیزوں میں، والمیزان، اور تمام تولنے کی چیزوں میں، جن چیزوں سے تم جو ہے ماپتے ہو، گاز ہے، میٹر ہے، کوئی پیمانہ ہے، اور جن سے تم تولتے ہو، ترازو ہے، اور ترازو بھی کئی قسم کے ہیں، تو ان میں تم لا تنقصوا، تم ان ماپنے کے پیمانوں میں یا ماپنے کی چیزوں میں اور میزان وزن کرنے کی چیزوں میں کمی نہ کرو، لوگوں کو کم نہ دو۔ انی، بے شک میں، ارا، میں دیکھ رہا ہوں، تم کو بخیر، ساتھ بھلائی کے، و انی، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر خیر اور بھلائی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بھلائی کی توفیق دے، نیکی کی توفیق دے۔ وَإِنِّي أَخَافُ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، عذاب یومن، دن، محیط، گھیر لینے والے کے، وہ قیامت کا دن جو ہے سب کو جو ہے وہ گھیر لے گا، کوئی شخص جو ہے کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ہوگی اور نہ کہیں بھاگ کر جائے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، قیامت کے دن تمام فرشتے جو ہیں زمین جو ہے میدان معاشر جو ہے اس کے کناروں پر ہوں گے، یعنی انہوں نے انسانوں جنوں کو گھیر رکھا ہوگا، تو وہ دن جو ہے محیط، گھیرنے والا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ بددیانت تھی، ماپ تول میں کمی کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں اوپر تمہارے، عذاب یوم محیط، عذاب دن گھیر لینے والے کے، محیط، احاطہ کہتے ہیں، وہ چار دیواری کے اندر جو جگہ ہوتی ہے اس کو احاطہ کہتے ہیں، دیوار نے جس جگہ کو گھیرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محیط، گھیری جانے والی، یہ احاطہ میں گھیری ہوئی جگہ، تو محیط کے معنی گھیرنے والا۔ اور یا قومی، اور ہے میری قوم، اوفو، پورا کرو، المکیال، تمام قسم کے ماپ کو، خواہ وہ میٹر کا ہو، گز کا ہو، جریب ہو، زمین ماپنے کے لیے کچھ بھی ہو، تمام ماپ جو ہیں ان کو پورا کرو، والمیزان، اور تمام قسم کے میزان، ترازو جو ہیں ان کو پورا کرو، ترازو سے تول جو ہے، تمام قسم کے تول جو ہے ترازوؤں سے ان کو بھی پورا کرو، بالقسط، ساتھ حقیقی انصاف کے۔ تو انصاف کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے۔ وہی شخص جو ہے صحیح ماپ کر دے سکتا ہے، صحیح ناپ کر تول کر دے سکتا ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ، جس کا کردار، جس کا عقل، جس کا دل جو ہے قرآن کی تعلیمات سے پاکیزہ ہوگا، جس کے دل و دماغ میں شر ہوگا کہ میں نے لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، ماپ تول میں، وہ شخص جو ہے جو مرضی کر لو، وہ اپنی بددیانتی نہیں چھوڑے گا۔
تو ترازو جو ہے مکیال اور ترازو جو ہے ماپنے کا پیمانہ اور تولنے کا ترازو جو ہے اس کے پیچھے تربیت ضروری ہے کہ انسان کی تربیت اس طرح ہو کہ وہ کسی کا ایک ذرہ بھی کھانے کے لیے تیار نہ ہو، حرام سمجھے اس کو، کہ میں نے ماپ تول کے معاملے میں حرام جو ہے نہیں کھانا کسی کا۔ پیچھے اس کی سوچ، اس کی تربیت، اس کا جو ہے وہ خالص ایمان ہوگا تو پھر ہر ترازو، ہر ماپنے کی پیمانہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہی استعمال کرے گا۔ اور اگر اس کی سوچ، اس کی تربیت جو ہے غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، قرآنی تعلیمات کے جو ہے مطابق نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے نہ پیمانہ اس کا صحیح ہوگا، ماپ کی چیزیں، اور نہ میزان تول کے پیمانے جو ہے اس کے درست ہوں گے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بے ایمانی، بد دیانتی ضرور کرے گا۔ اور اگر اس کا ایمان خالص ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، قرآنی تعلیمات جو ہے اس کو جو ہے اخذ کرنے والا ہے، دل و دماغ میں بسانے والا ہے، تو پھر کسی کا ایک ذرہ بھی جو ہے وہ نہیں کھائے گا، وہ اس کو حرام سمجھے گا۔ یہ ہے حقیقت۔ ہمارے یہاں کافروں کا جو ہے نظام جو ہے، یہ کافروں کا نظام جو ہے، یہ وہ پیمانہ ہے، وہ ترازو ہے جس کے اندر ظلم ہے، بے ایمانی ہے، لوٹ مار ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ لیکن اللہ کا جو پیمانہ ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات، وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے خالص ایمان ہے، خالص عمل ہے، لوگوں کے ساتھ حقیقی بھلائی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے لینے دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ میں نے جو ہے اسی ترازو پر جو ہے میں نے ایک مضمون بھی میں نے اپلوڈ کروایا تھا، تو وہ اس میں نے سارا یہ بڑے تفصیل سے، اور وکیلوں اور جج جو ہیں جو کچھ ظلم کر رہے ہیں اس قوم پر، جو ناانصافی کر رہے ہیں، وہ ساری میں نے اس کے اندر وضاحت کی ہے۔ یہاں تو اتنی وضاحت کا ٹائم نہیں ہے، اس سے مختصر طور پر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات ہوں گی تو ماپ تول کے پیمانے درست ہوں گے۔ اگر قرآن پاک کی تعلیم کسی کو نہیں ہے، جاہل ہے، یا کافروں کے نظام کو جو ہے وہ جانتا ہے، اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ ناانصاف کرے گا، نہ ماپ تول میں، نہ کسی معاملے میں کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ تو یہ میں نے وضاحت کی ہے۔ اور انصاف جو ہے وہ گھروں سے شروع ہوتا ہے۔ گھروں میں جو ہے قرآنی تعلیمات جو ہے یہ اصلی ترازو ہیں، یہ اصلی ماپنے کے پیمانے ہیں، کہ گھر کے اندر بچوں کی تربیت کی جائے کہ دیکھیں اپنے باپ کی بات جو ہے اس کو رد نہیں کرنا۔ سب سے اعلیٰ ہستی جو ہے اس گھر کے اندر تمہارا باپ ہے، یہ نہیں کمینی اور لعنتی عورتوں کی طرح کہ یہ حقیقی جو ہے ماما ہے، یہ تمہارا ماما جو ہے نا بہت کچھ ہے۔ یہ ماما لعنتی شیطان جو ہے اس کو کھینچ کر جو ہے پچھلوں کو جو گھر میں لے آتی ہے، کمینیاں، گھٹیا عورتیں، اور حرام کھانے کے لیے جو ہے ان بچوں کا بھی بیڑا غرق کرتی ہے، اور وہ بچوں کو جو ہے باپ کا مقام، مرتبہ جو ماپ توڑنے کے لیے لازمی ہے، کہ سب سے جو ہے اعلیٰ ہستی جو ہے جس کو قرآن پاک نے گھر کا سربراہ قرار دیا ہے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ ماموں نہیں ہے، وہ نانی نہیں ہے، پچھلوں کے گیت نہیں گانے، اور جن پر رب کی لعنت برس جائے وہ گھروں کا بیڑا اسی طرح غرق کر دی۔ بدماشیاں کرتی ہیں اور پچھلوں کو بھی رکھتی ہیں بدماشی کروانے کے لیے، اور پھر اپنی بدماشیوں کو اور بےغیرتیوں کو چھپانے کے لیے پھر وہ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بےغیرتیوں اور بدماشیوں کو چھپانے کے لیے پھر جی بھر کر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کے ذریعے جو ہے وہ اولادیں جو ہے گھر جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکذب یہلک، جھوٹ جو ہے یہ جہاں بھی ہوگا یہ تباہ و برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، اور الصدق ینجی، سچائی جہاں بھی ہوگی کامیابی اور نجات ہی ملے گی۔
اس لیے پہلی اکائی جو ہے معاشرے کی وہ گھر ہے، یہ پہلا جز ہے پورے معاشرے کا، ملک کا۔ جب گھروں کے اندر انصاف ہوگا، خالص ایمان ہوگا، بچوں کی خالص تربیت ہوگی، یہ کمینے جو ہے بے غیرت عورت جو ہے، یہ اگر جو ہے اس بلائی کو، خالص تربیت کو داخل نہیں ہونے دیں گے، جھوٹ پھیلائیں گے، اپنی بدمعاشی اور اپنی جو ہے بے غیرتی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، تو اولادیں جو ہے وہ جھوٹ کا سیکھ لیں گے، جھوٹی نفرتیں جو ہے باپ کے ساتھ، باپ کے ماں باپ کے ساتھ، باپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ جھوٹی نفرتیں پیدا کر لیں گے، اور پھر وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے گھر کے اندر انصاف کا ترازو یہ ہے کہ جو ہے دونوں طرف کے جو ہے جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، دونوں طرف کی بیان ہونی چاہیے، خامد کی بھی اور اپنے پچھلوں کو بھی۔ یہ نہیں کہ خامد کی جو ہے برائیاں بیان کر کے، جھوٹ بول کر اس کو بچوں کے باغی بنایا جائے، اور اپنے ملعونوں کو، شیطانوں کو، جو کمینے کھانے والے ہیں، صرف انہیں پیٹ بھرنا چاہیے، ان کی جو ہے تعریفیں کرنے سے گھر جو ہے برباد ہو جائے گا۔ انصاف ایک جیسا ہونا چاہیے گھروں کے اندر، یہ نہیں کہ ترازو صرف دکان پر ہی ہے، یا کسی سبزی منڈی میں ہے، یا پھل کی منڈی میں، نہیں۔ سب سے پہلا ترازو جو ہے ماپ تول کا، وہ گھر ہے، کہ اس گھر کے اندر جو کسی کا مقام ہے وہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ اس گھر میں سب سے اعلیٰ تمہارا باپ ہے۔ پھر چھوٹے بہن بھائی جو، ان کو بتایا جائے کہ تمہارا بڑا بھائی جو ہے وہ تم سے بڑا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ گھروں کو برباد کیا جائے جھوٹ سے، فتنوں سے، ورنہ گھر جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ گھر برباد ہو گیا، گھر جو ہے پہلی اکائی ہے معاشرے کی، تو پھر سارا ہی معاشرہ جو ہے برباد ہو جائے گا، ملک سارا ہی برباد ہو جائے گا۔ یہ صرف اس لیے ہمارا ملک برباد ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے قرآنی تعلیمات جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے شروع نہیں کرائی، ان کا اخلاق و کردار، ان کی سیرت، ان کی اصلاح ہم نے نہیں کی ہے، اس لیے جو ہے گھر بھی برباد ہیں، معاشرہ بھی برباد ہے، ادارے بھی برباد ہیں، اور ملک بھی برباد۔ فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، چیزیں ان کی، ماپ تول کرتے ہوئے لوگوں کو ان کا حق، ان کے حق سے کم تر نہ دو، ڈنڈی نہ مارو، بے ایمانی نہ کرو، بددیانتی نہ کرو۔ اور یہ حکومتی سطح پر بددیانتی ہوتی ہے، جب فصل کا موقع آتا ہے، زمینداروں بیچاروں کو جو ہے یہ لوٹتے ہیں، ایسے لانتی ہیں، وہ کنڈا لے کر جاتے ہیں، جو آڑتی ہوتے ہیں، خریدار، وہ کنڈے میں جو بوری جو ہے وہ 2.5 جو ہے من کی بوری ہوتی ہے، اس میں جو 3.25 کلو جو ہے، یعنی جو ہے 2.5 من سے بڑھ کر 3.25 من وہ لیتے ہیں اپنا زمینداروں سے، کسانوں سے، اور آگے گورنمنٹ کو پھر جو ہے وہ 2.5 من سے کم دیتے ہیں ماپ کر کے۔ کون پوچھتا ہے؟ سرکاری خزانے میں جا رہی ہے، کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ آڑتی لانتی جو ہیں، جو مزارے جو ہیں، زمیندار جو ہیں، فصل والے جو ہیں، کاشتکار جو ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اور کتنی جو ہے گندم یا دوسرا اناج جو ہے وہ بے ایمانی کر کے جو ہے وہ اپنے لیے کر لیتے ہیں اپنے قبضے میں، اور جب جو ہے یعنی جب کسانوں سے لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، اور جب آگے گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو پھر ان کو کم دیتے ہیں 2.5 من سے۔ 2.5 من کی بوری ہوتی ہے اناج کی، تو جب لیتے ہیں کسانوں سے تو 2.5 میں زیادہ جو ہے ملا کر جو ہے بوریوں میں زیادہ اناج ڈال کر کسانوں کو لوٹتے ہیں، اور جب گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو پھر 2.5 من سے کم دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہر سطح پر جو ہے بے ایمانی ہے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ خاص بیماری تھی، جو جس کی وجہ سے ان پر جو ہے اللہ کی تباہی اور عذاب آیا۔ فرمایا شعیب علیہ السلام نے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، چیزیں ان کی، ماپ تول کر کم نہ دو،
ولا تعثوا ورنہ پھرو فی الارض بھی زمین کے مفسدین فساد مچانے والے بن کر۔ یہ کم تولنا جو ہے یہ بہت بڑا فساد ہے۔ جب ایک شخص کم تولے گا تو اس کو دوسرے جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، پھر سارا معاشرہ جو ہے دیکھا دیکھی برباد ہو جائے گا اور سارے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اور یہ آڑتے جو ہے ان کو سارے حکمران ایم پی ایم این اے سب جانتے ہیں جو کو یہ کرتے ہیں، اور یہ اوپر والے کرواتے ہیں۔ یہ ایم پی ایم این اے جو ہے ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کو ساری بدماشیوں کا پتہ ہے، ان کو سارے جرائم کا پتہ ہے۔ بلکہ یہ ایم پی ایم این اے جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں، یہ خبیث جو ہے یہ سارے جرائم کی جو ہے کہ یہ اپنا سرپرست ہیں، یہ سارے جرائم کرواتے ہیں مجرموں سے، یہ ان کے سرپرست ہیں۔ یہ اسمبلیوں کے ممبر جو ہے ان کی داڑھیوں کی طرف نہ دیکھیں لعنتی شیطانوں کی، ان کے کرتوت دیکھیں، یہ برائی ملک میں کیوں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا فرض ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کے ذریعے جو ہے لوگ اس برائی کو معاشرے سے ختم کریں، لیکن یہ خبیث یہ خود شامل ہے ان کے ساتھ۔ فرمایا بقیت اللہ، باقی ماندہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی، خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے، بے ایمانی کے علاوہ ایمانداری سے جو رزق کماتے ہو، لوگوں کو ایمانداری سے ماپ توڑ کر دیتے ہو، یہ تمہارے لیے رزق بہتر ہے۔ اس میں اللہ بھی خوش ہوگا، مخلوق بھی ہوگا خوش ہوگی۔ اللہ جو ہے انصاف کے ترازو جو ہے ماپ کے پیمانے جو ہے اس کی روزی پہ برکت ڈالے گا، اپنی رحمت ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ حرام، بے ایمانی، بددیانتی جو ہے اس کی جو بھی روزی ہوگی اس کے اندر جو ہے اللہ کی لعنت و غضب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اور منافق کی نشانی پہلی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسری وہ ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، کسانوں سے زیادہ جو ہے لینا اور پھر آگے گورنمنٹ کو جو ہے کم دینا، یعنی دونوں طرف سے جو ہے لوٹا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے اس حکمران، یہ اسمبلیوں والے، یہ سب جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں اس برائی کے۔ ان کو جو ہے اتنے بدماش ہو گئے کہ ان کو برائی نظر ہی نہیں آتی۔ ان کا فرض ہے اس برائی کو ختم کرنا، لیکن یہ تو ان کے ساتھی ہیں۔ فرمایا بقیت اللہ، باقی ماندہ چیزیں، خیر اللہ تعالیٰ کی بہتر ہیں لکم واسطے تمہارے، ان کو تم اگر ہو تم مومنین، ایمان والے، اگر ایمان والے ہو تو حرام کے علاوہ حلال روزی جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم اوپر تمہارے بے حفیظ نگہبان۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کی نگرانی نہیں کر سکتا، میں تمہیں نصیحت کر سکتا ہوں سب کو، لیکن میں تمہارے اعمال جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کہ تم بے ایمانی بددیانتی کرتے ہو یا انصاف کے ساتھ جو ہے تم لوگوں کے ساتھ جو ہے ماپ تول میں جو ہے معاملہ کرتے ہو۔ قالو، کہا ان لوگوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا، کیا نماز تیری، تامروں کا حکم دیتی ہے تجھ کو، کیا تیری نماز جو ہے تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے، ان نتروں کا، یہ کہ ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ما جن کی یا وہ دو عبادت کرتے تھے آباؤنا، باپ دادا ہمارے، ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کیا نماز تیری جو ہے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے بتوں کی جو ہے ہم جو ہے پوجا جو ہے عبادت جو ہے اس کو چھوڑ دیں؟ یاد رکھیے گا یہ بتوں کی پوجا شرک ہے۔ خالص ایمان جو ہے انسان کو برائی سے روکتا ہے، یاد رکھیں، اور جس ایمان میں ملاوٹ ہوگی وہ برائی کا ارتکاب کروائے گی، وہ انسان برائی سے نہیں بچ سکے گا۔ جس کا ایمان خالص نہیں ہے، برائی سے وہی بچ سکتا ہے، خواہ وہ شرک کی برائی ہو، بتوں کے عبادت کی برائی ہو، کفر ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر ایمان خالص ہے تو انسان ہر برائی سے بچے گا، اور اگر ایمان خالص نہیں ہے، اس میں شرک ہے، منافقت ہے، کفر ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے ایمان کے اندر، تو پھر کوئی شخص جو ہے اس کی ہر برائی سے جو ہے بچ نہیں سکتا۔
تو شعیب علیہ السلام کو قوم کہتی ہے الصلاۃ کا کیا نماز تیری تامر کا حکم دیتی ہے تجھ کو، ان نترو کا یہ کہ ہم چھوڑ دیں ماں ان کو یا بدو عبادت کرتے تھے آباؤنا باپ دادا ہمارے، کیا تیری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، او ان نفعل یا یہ کہ ہم کریں فی اموالنا بیچ ہمارے اپنے مالوں کے ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، تو اصل میں ہے او ان اللہ نفعل یہ کہ نہ ہم کریں بیچ اپنے مالوں کے جو ہم چاہتے ہیں، کیا تیری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم مال کمائیں اور اس میں جو ہے اپنی مرضی کی بجائے تیری مرضی کریں کہ یہاں خرچ کرو وہاں خرچ نہ کرو، یہاں نہ خرچ کرو یہاں خرچ کرو، تو ہمیں جو ہے کیسے ٹوک سکتا ہے؟ ہمارے مال ہیں، ہم مال کماتے ہیں، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، تو ہمیں کیوں کہتا ہے کہ وہاں نہ خرچ کرو وہاں نہ خرچ کرو، بت خانے میں نہ خرچ کرو، بتوں کے لیے نہ خرچ کرو، تو ہمیں خام خواہ ٹوکتا ہے کہ تیری نماز جو ہے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کی جو ہے ہم عبادت نہ کریں، اور جو ہے کہ ہم جو ہے اپنے مالوں کو جو ہے خرچ کرنے سے اپنی مرضی سے خرچ کرنے سے ہم جو ہے نتروں کو ہم باز آ جائیں، چھوڑ دیں، یعنی تیری مرضی ہم کریں۔ جس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا جو ہے حقیقی نیک لوگوں کو کھلانا چاہیے۔ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کا ایمان خالص ہو، پتہ چل جاتا ہے، اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ایمان بھی خالص ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے۔ ہر شخص کا عمل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ایمان خالص ہے یا اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، منافقت ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس کا عمل بتا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ او ان نفعل یا یہ کہ ہم چھوڑ دیں کام کرنا فی اموالنا بیچ ہمارے اپنے مالوں کے ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم اپنی مرضی سے مال جہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو جو ہے ہمیں کہتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تم کون ہوتے ہو؟ مال ہمارے ہیں، ہم جہاں چاہیں ہم جو ہے خرچ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں نے حدیث بتا دی کہ آپ نے فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا جو ہے الابرار حقیقی نیک لوگوں کو کھانا چاہیے، یعنی اپنی کمائی میں سے حلال روزی میں سے جو حقیقی نیک لوگ ہیں، صحیح خالص عقیدے اور خالص عمل والے ہیں، ان کو کھانا کھلایا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کیا کرو، کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے اور محبت جو ہے انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ جو ایک دوسرے سے محبت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ محبت جو ہے یہ تمہیں جتنی کماؤ گے محبت تمہیں آپس کی محبت جائے یہ جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا کھانا جو ہے نیک لوگوں کو کھانا چاہیے، کسی ایسے سائل پہ خرچ نہ کریں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سگریٹ پیے گا میرے پیسوں سے، میرے پیسوں سے جو ہے یہ کیا کرے گا، جس کا پتہ نہیں ہے اس پر مت خرچ کریں۔ جس کا پتہ ہے کہ اس کا ایمان خالص ہے، اس کا عمل بھی خالص ہے، نیک ہے، خالص آدمی ہے، اس پر خرچ کرو، پھر ثواب ہوگا۔ اگر غلط بندے پر، غلط ایمان والے پر خرچ کر دیا اور اس نے سگریٹ پی لیے یا کوئی اور برا کام کر لیا آپ کے پیسوں سے، تو پھر وہ پیسے آپ کے لیے ثواب کی بجائے عذاب بن جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے 5 چیزوں کا جو ہے اللہ سوال کریں گے، اور جب تک جو ہے 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا اللہ کے عرش سے ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلا کیا ہے کہ تو نے جو ہے اپنی عمر، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، برے کاموں میں یا اچھے کاموں میں؟ جوانی جو ہے یہ بہت اچھی عمر ہے نیکی کرنے کے لیے۔ بندہ بوڑھا ہو جائے تو نہ اس سے وضو ہوتا ہے نہ چلا جاتا ہے، لیکن جو ہے جوان آدمی جو ہے وہ خرمستیاں کرتا پھرتا ہے، چھلانگیں لگاتا پھرتا ہے۔ تو کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، فارسی کے شاعر نے، کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست،
جوانی میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یہ پیغمبروں والا کام ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، جوانی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے رابطہ قائم کرنا، اللہ میرے خطائیں، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے، یہ جو ہے یہ پیغمبروں والا جو ہے یہ طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگے ظالم میں شود پرہیزگار، ایک ظالم بھیڑیا جو ہے وہ بھی بڑھاپے میں جو ہے وہ شریف بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے چلا پھرا نہیں جاتا۔ جوانی میں تو وہ بیچارے چوپایوں کی جو ہے وہ اپنا شکار کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، جینا نہیں دیتا تھا ان کو، لیکن اب بڑھاپا ہو گیا ہے، اب جو ہے کہ اس سے چلا پھرا نہیں جاتا، اس لیے جو ہے اب بہت بڑا پرہیزگار ہو گیا۔ اور حکیم مومن خان مومن جو ہے انڈیا کے جو ہے اردو کے شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ عشق عمر تو کٹی عشق کے بتاں میں مومن، مومن ساری عمر تو عشق بتوں کا عشق لیے پھرتا رہا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ آخری عمر میں مسلمان بن گیا تو اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ تھا جب جوانی تھی، جب بتوں کے عشق کے پیچھے بھاگتا تھا، اس وقت اس عشق کو چھوڑ کر تو اللہ کی عبادت کرتا، اللہ سے لگاؤ لگاتا، پھر تو مزہ تھا نا۔ اب تو جو ہے معذور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے، تو اب تو جو ہے پرہیزگار بن گیا، اپنے آپ کو کہتا ہے حکیم مومن خان مومن اپنے شعر میں۔ بہرحال میں نے یہ مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ اس جوانی کا وقت جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ قیامت کا دن پوچھا جائے گا تو نے جوانی کہاں گزاری تھی، کیسے گزاری تھی؟ اللہ کی عبادت میں، شرافت میں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلا، راتوں اٹھ کر تہجد پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، یا اس جوانی میں تو خرمستیاں کرتا رہا ہے؟ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، حلال ذریعے سے مال کمایا تھا یا حرام ذریعے سے کمایا تھا، اور کمانے کے بعد پھر تو نے اس کو کہاں خرچ کیا تھا، یہ کہاں خرچ کیے گا، اس کا بھی میں نے جو ہے حدیث اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خرچ تو کرو بھی اس شخص پر جس کو تم جانتے ہو کہ واقعی یہ نیک ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ برائیوں سے بچنے والا ہے، اس کا ایمان اور عمل خالص ہے، اس پر خرچ کرو۔ جس کا ایمان خالص نہیں، عمل خالص نہیں، مشرک ہے، منافق ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، مت خرچ کرو اس پر۔ تو فرمایا پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا تھا، حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور پھر اس کو کہاں خرچ کیا تھا، برے کاموں میں یا اچھے کاموں میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ علم جو ہے وہ کون سا حاصل کیا تھا۔ یہ جو ہے LLB کی ڈگری جو ہے یہودیوں کے فتنہ جو ہے اس کی ڈگری لی تھی LLB کی، یہ اللہ کی آسمانی قرآن کی جو ہے اور حدیث کی ڈگری لی تھی، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی تھی یا کافروں کے فتنے کی؟ یہ جتنے بھی انصاف دینے والے جج بڑے پھرتے ہیں یہ سب کافروں کے فتنے کی ڈگری لیے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی وکیل ہیں سب کافروں کی فتنے کی ڈگری رکھتے ہیں۔ یہ ان کے پاس قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی علم نہیں ہے، جاہل ہے بالکل، تو انصاف کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ کہاں انصاف دیں گے وہ؟ آج تک جو ہے اگر انصاف دیتے تو اس قوم پر جو ہے کافروں کے بینکوں کا سود کے ذریعے قرض جو ہے وہ اتنا نہ ہوتا کہ ہر بچہ جو ہے اس پر لاکھوں کا مقروض ہے۔ اگر یہ انصاف دینے والے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ اس قوم کے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے، حکمران کیا ظلم کر رہے ہیں، ہم انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر کیا انصاف کریں گے، ان کو پتہ ہوتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے کافروں کے آئین پڑھے ہیں، LLB کی ڈگری میں یہ برطانیہ کا آئین یہ کہتا ہے، انڈیا کا یہ کہتا ہے، فرانس کا یہ کہتا ہے، امریکہ کا یہ کہتا ہے، فلاں ملک کا یہ کہتا ہے۔ کہیں جو ہے ان کے سلیبس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر یہ کہتا ہے، بالکل نہیں۔ یہ کیا انصاف دیں گے؟ یہ ظلم کر رہے ہیں، انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔
اگر یہ انصاف کرنے والے ہوتے تو اس قوم پر جو ہے کافروں کے بینکوں کا سود سمیت جو ہے کھربوں روپیہ جو ہے جو ہے ان کے سروں پر قرض ہوتا. کوئی انصاف نہیں. فرمایا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب کہ تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے بتوں کی پوجا جو ہے جن کے جو معبودوں کی پوجا چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مال جو ہے ان کو اپنی مرضی سے خرچ کرنا چھوڑ دیں. تو ہمیں ٹوکتا ہے یہاں نہ خرچ کرو، بتوں پر نہ خرچ کرو، شرک پر خرچ نہ کرو. یہ تم کیا کہتے ہو ہمیں؟ ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. انکا بے شک تو ہے شعیب علیہ السلام، لانت البتہ تو الحلیم خاص حوصلے والا ہے، الرشید و خاص ہدایت والا. یہ تنزن کہہ رہے ہیں تو بڑا ہدایت والا اور بڑا حوصلے والا بنا پھرتا ہے. تنزن کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کو قوم کے افراد. کالا کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قومی اے قوم میری، ارائی تم کیا دیکھا ہے تم نے، یا کیا رائے ہے تمہاری، ان کن تو اگر ہوں میں علی بینۃ اوپر روشن دلیل کے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، اور رزقنی اور اس نے رزق دیا ہے مجھ کو، من ہو اپنی طرف سے، رزقاً حسنا رزق اچھا. بات تو ہو رہی ہے باپ تول کی، تو وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بڑا اچھا رزق دیا ہے، اور میں جو ہے رزق کے بارے میں اللہ کی طرف سے دلیل تمہیں دے رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے ماپ تول جو ہے میں حق نہ مارو اور حق غصب نہ کرو، ان کو کم نہ دو، تو ماپ تول پر اس سے روزی تمہاری حرام ہو جائے گی. میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، روشن دلیل سے جو میری طرف سے ہے، اور اگر میں اس دلیل پر سچا ہوں، صحیح ہوں، اور یہ فطرتی چیز ہے. قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ملاوٹ نہ کرو. اگر ملاوٹ کی چیز جو ہے تمہیں دے دی جائے تو تم اس سے منہ پھیر لو گے. تمہیں کوئی ملاوٹ کی چیز دے، دودھ ہے، اس کے بعد جو ہے آپ خالص کے پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو ملاوٹ کا دیتا ہے، تو آپ نہیں لیں گے. کہیں گے نہیں میں نہیں ملاوٹ کا دودھ لوں گا، میں ملاوٹ کی فلاں شے نہیں لوں گا. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس طرح تم نفرت کرتے ہو ملاوٹ سے، اس طرح تم جو ہے اللہ کی مخلوق کو بھی ملاوٹ کی چیز نہ دو دھوکے سے. تمہیں جو ہے اس بات سے بھی نفرت ہونی چاہیے کہ میں کسی اپنی مسلمان بھائی بہن کو یا کسی کو ملاوٹ کی چیز دوں، اس سے نفرت ہونی چاہیے. فرمایا کہ وما اریدو، اور نہیں میں ارادہ رکھتا، ان اخالفکم، یہ کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما طرف اس کی جو انہاکم منع کیا ہے اس نے تم کو، ان ہو اس سے. اللہ نے جس کام سے تمہیں منع کیا ہے میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. اللہ نے ماپ تول میں کمی کا سے روکا ہے، منع کیا کہ لوگوں کو کم ماپ تول کر نہ دو. تو جس بات سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اس بات سے جو ہے میں اس بات کی اللہ کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا. میں تمہیں اس کے خلاف لے جا نہیں سکتا. میں اس اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے تمہاری تربیت نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں. فرمایا ان اریدو، نہیں میں ارادہ رکھتا، الا الاصلاح، مگر حقیقی اصلاح کا. میں تو تمہاری حقیقی اصلاح کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچ جاؤ. یہ ظلم جو ہے تمہیں دے ڈوبے گا، اور جن لوگوں کے ساتھ تمہیں ظلم کیا ہوگا اس کی تمہیں پوری سزا دی جائے گی، اور ان کا حق جو ہے اللہ قیامت کے دن جو ہے تم تو اسے دے کر دے گا. اب یہ کیسے حق ملے گا وہاں پر کہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں، ظالم کے پاس، تو اس کی نیکیاں دے کر مظلوم کو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے نکال کر مظلوم کو دے دیں گے. ایک طریقہ یہ ہو گیا بدلے کا. دوسرا یہ ہے کہ کسی کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، برائی ہے، تو مظلوم کی برائیاں نکال کر جو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. دو اور بوجھ اٹھا لو برائیوں کا، اپنی برائیوں کا جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ان کا بھی بوجھ اٹھا لو، اور یہ مظلوم جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا ان کی جو ہے گناہ جو ہے ان کا بوجھ بھی تم ہی اٹھاؤ. اس طرح لین دین ہوگا قیامت کے دن، اللہ انصاف فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما اریدو، اور نہیں میں ارادہ رکھتا، ان خالفکم، یہ کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما طرف اس چیز کی، انہا جو منع کیا ہے، کم تم کو، ان ہو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بات سے تمہیں منع کیا ہے
میں اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتا تمہارے سامنے کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے تم جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ معاف میں کمی نہ کرو، چلو تسی اپنی مرضی کر لیا کرو، نہیں بالکل نہیں، ایسا میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ ان ارید الا الاصلاح، نہیں میں ارادہ رکھتا مگر حقیقی اصلاح کا، مستطاعت جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، جتنی میری بساط ہے سمجھانے کی جو ہے اصلاح کرنے کی، میں اس حد تک جو تمہاری اصلاح کرتا ہوں۔ وما توفیقی، اور نہیں ہے میری توفیق، ہمت، طاقت، قوت، موافقت، یہ سارے معنی ہیں۔ وما توفیقی، اور نہیں ہے میری ہمت طاقت ہے الا باللہ، مگر ساتھ اللہ کے۔ مجھ میں جو بھی توفیق ہے اصلاح کی، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کی، یہ میرے اللہ کی طرف سے میری صلاحیت ہے، میری اپنی صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ میری جو ہے صلاحیت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جو میں تمہیں برائی سے روکتا ہوں۔ فرمایا علیہ، اوپر سے اللہ ہی کے توکل تو بھروسہ کیا میں نے، وَإِلَيْهِ، اور طرف سے اللہ ہی کی انیب ہو میں رجوع کرتا ہوں۔ میں مشرکین کو، کافروں کو، منافقوں کو چھوڑ کر میں اپنے خالص معبود اور اس کے خالص دین کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ میں اللہ کا خالص دین جو ہے اس کو میں پکڑتا ہوں، اور میں جو ہے ظالموں کے کم تولنے کے پیمانے اور جو ہے ترازو جو ہے ان کی میں مخالفت کرتا ہوں، ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے ان کو کبھی قبول نہیں کیا، اور نہ میں جو ہے جرائم پیشہ لوگ جو ہے ان کا میں ساتھ دوں گا، نہیں ساتھ دوں گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم میری، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ باعث یجرمنہ باعث بنے، کم تمہارا، شقاقی میری مخالفت، اَن یصیبکم، یہ کہ پہنچے تم کو، مثل و برابر، ما اصاب، جو پہنچا قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، قوم ہود، اور ہود علیہ السلام کی قوم کو، اور قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ اے میری قوم، یہ یاد رکھنا، کہیں تمہاری مخالفت جو ہے، اس جو تم میری مخالفت کرتے ہو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہاری اصلاح کے لیے، کہیں جو ہے وہ لا یجرمنہ، وہ باعث نہ بن جائے تمہارا، شقاقی میری مخالفت، اللہ کے پیغام کو میں لے کر آیا ہوں، کہیں میری مخالفت جو ہے اس چیز کا باعث نہ بن جائے تمہارے لیے، جس چیز یعنی جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، کہیں میری مخالفت کرتے ہوئے اس عذاب بھی کی طرف نہ جانا، اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں جو پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی اور صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ یعنی اگر تم میری مخالفت کرو گے تو اسی طرح کا عذاب تم پر بھی آئے گا، لہذا میری مخالفت نہ کرو، جو اللہ کہتا ہے، جس سے منع کرتا ہے، رک جاؤ اس سے۔ وما قوم لوط، اور نہیں ہے قوم لوط علیہ السلام کی، منکم، تم سے، ببعید، دور، تمہاری یہ لوط علیہ السلام کی قوم جو عذاب جس پر آیا تھا، بستی لٹا کی گئی تھی، وہ تمہاری بستی کے قریب ہی ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان پر عذاب آیا تھا رب کے جو ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ بستی جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی، وہ تم سے دور نہیں ہے، اس کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تم، لہذا میری مخالفت کر کے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کہیں وہ جو ہے پہلے قوموں کے عذاب جو ہے اس میں مبتلا نہ ہو جانا، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچا لو۔ فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تم سے دور نہیں ہے، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السعید من وعظ لغیرہ، خوش نصیب وہ انسان ہے جو دوسروں کے حشر کو دیکھ کے، جو دوسروں کے انجام کو دیکھ کر سبق حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے۔ ہمارے ان پڑھ بزرگ جو ہے وہ فرمایا کرتے، میں یقین کروں بڑے اچھے لوگ تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، لیکن ہماری تربیت جو ہے کسی لمحے میں انہوں نے سستی نہیں کی، جو بات بھی ان کے ذہن میں آئی ہے ہماری خرابی کو دیکھ کر فوراً انہوں نے ہمیں ٹوکا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو دوسروں کی نصیحت سے، دوسروں کے انجام سے، برے انجام سے نصیحت حاصل کرو۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ چور کو کھاتے ہوئے نہ دیکھو، چور کو چوری کا مال کھاتے ہوئے جو ہے نہ دیکھو،
جب اس کو مار پڑتی ہے نا، پولیس اس کو مارتی ہے نا، اس موقع کو دیکھو، تاکہ تم ڈر جاؤ کہ ہم نے کبھی چوری کے متعلق سوچنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس بیری کو بیر زیادہ لگ جائیں شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں۔ وہ ہمیں جھکنا سکھاتے تھے کہ اگر روٹی اللہ نے بہتر دے دی ہے، پیٹ بھر کر دے دی ہے، تو پہلے سے بڑھ کر اس کے سامنے جو ہے اس کا شکریہ ادا کرو اور جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ اس طرح ہمیں مثالیں دے کر ہمارے بزرگ سمجھایا کرتے تھے کہ جس بیری کی شاخوں کو زیادہ بیر لگ جائیں وہ زمین کی طرف جھک جاتی ہیں، اس لیے اگر تمہیں اللہ رزق زیادہ دے دے، نعمتیں زیادہ دے دے، تو اس کے سامنے جھک جاؤ، پہلے سے زیادہ جھک جاؤ کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اب تم نے جو ہے پہلے سے بہتر ہمارا یہ حالت جو ہے بنا دی ہے۔ آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، اور بخشش مانگو ربکم، اپنے رب سے۔ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم یہ برائی کرتے ہو، شرک بھی کرتے ہو بتوں کا، اور مات تول میں کمی بھی کرتے ہو۔ یاد رکھو جس کا ایمان خالص نہیں ہے وہ ہر برائی میں مبتلا ہوگا، شرک میں، کفر میں، منافقت، سب برائی اس کے اندر پائی جائے گی جس کا ایمان خالص نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور بخشش مانگو ربکم، اپنے رب سے۔ ثُمَّ تُوبُوا، پھر لوٹو الیہ، طرف اس اللہ کی۔ یہ سب شرک چھوڑ کر یہ بت پرستی، یہ سارے بدماش جو ہے تم جن کے پیچھے لگتے ہو، ان سب کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے دین کو پکڑو۔ یہ شرک اور کفر، یہ بدماشیاں، یہ لوٹ مار، یہ نہ کرو، ان کو سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے انصاف والے نظام کی طرف آ جاؤ۔ ان ربی، بے شک رب میرا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ودود، محبت، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میرا رب جو ہے اپنی مخلوق پر بہت رحم کرنے والا ہے اور اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی شخص بھی جہنم میں جائے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ ضرور جانا چاہتا ہے کہ میں جا کر رہوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو تیری مرضی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہوئے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ کیا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے اس نے جو ہے کتابیں بھیجی ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں؟ پیغمبروں نے ماریں کھائی ہیں، قوموں نے ظلم کیے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، قوموں نے پیغمبروں کو شہید کیا ہے۔ کیا قصور تھا؟ وہ امتوں کو جو ہے بیچارے جو ہے ان کی اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ظالموں نے ان کو جو ہے اذیتیں پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ جو ہے مصیبتیں جو نازل ہوئی ہیں پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ اتنی مصیبتیں امتیوں پر نازل نہیں ہوئی جتنی اس تبلیغ کے میدان میں نبیوں پر جو ہے ظلم ہوئے۔ فرمایا ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ودود سے مودت کے معنی محبت، دوستی، خیر خواہی، چاہنا، چاہت۔ قالوا، کہا انہوں نے، قوم کے لوگوں نے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں ہم سمجھتے، نفقہ ہم سمجھتے، ما نفقہ نہیں ہم سمجھتے، کثیر، بہت سی باتوں کو، فقہ کے معنی سمجھنا، سمجھ بوجھ۔ اگر فقہ جو ہے یاد رکھیے قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ کے آسمانی دین، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فقہ ہے، فقہ کے معنی سمجھ بوجھ، سوچ، تو پھر وہ فقہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے۔ اگر فقہ جو ہے، سمجھ بوجھ جو ہے، عقل و شعور جو ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو یہ فقہ جو ہے، یہ عقل و شعور جو ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر یہ فقہ جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، باغی ہو گئی ہے، تو یہ رحمت کی بجائے پھر یہ لعنت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، فقہ کے معنی ہے سمجھنا، سمجھ بوجھ۔ اگر قرآن پاک کی سمجھ بوجھ ہے، نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی سمجھ بوجھ ہے، تو یہ سمجھ بوجھ جو ہے اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ بوجھ کے معنی فقہ، یہ فقہ سمجھ بوجھ اللہ کی رحمت ہے اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور اگر قرآن و سنت سے باغی ہو گئی ہے، لوگوں کی اپنی فقہ کے مطابق جو ہے مسئلے گھڑ لیے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق مسئلے گھڑ لیے ہیں،
تو وہ پھر اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ اللہ کی لعنت ہے پھر وہ۔ فرمایا یا شعیب، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں ہم سمجھتے کثیراً بہت سی باتوں کو، مما اس سے جو تقول و تو کہتا ہے، اے شعیب ہمیں بہت سی باتیں تیری سمجھ نہیں آتی، جس سے یہ قوم جو ہے آج، جس سے اس کو نہیں سمجھ آتی۔ سچ بات کہنے والے، حق بات کرنے والے، ان کی باتوں کو سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ آٹے میں نمک ہے، سنتا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں چھٹو جی یہ دماغ خراب ہے، یہ تو پاگل ہے۔ ہم کس طرح جو ہے معاشرے سے الگ ہو جائیں؟ کیا نبی علیہ السلام الگ نہیں ہوئے تھے؟ لکم دینکم ولی دین، مکہ کے کافروں، دنیا کے کافروں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، علیحدہ نہیں ہوئے۔ لیکن یہ علیحدہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کہ یہ کفر کے ذریعے مال بنا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، جہنم کے انگارے، طرح طرح کی لذتیں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں حرام روزی سے، اس لیے یہ نہیں چھوڑتے۔ اصل بات یہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ، البتہ ہم دیکھ رہے ہیں تجھ کو اے شعیب علیہ السلام، یہ قوم کے لوگوں نے کہا، فینا، بیچ اپنے، ضعیف اور کمزور۔ انہوں نے کہا شعیب تو کمزور آدمی ہے، ہم زیادہ ہیں، تیرا قبیلہ ہم سے جو ہے تمہیں چھڑا نہیں سکتا، تو کمزور ہے، تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم اقتدار والے ہیں، ہم کرسیوں والے ہیں، تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انا، بے شک ہم، لنراک، البتہ ہم دیکھ رہے ہیں تجھ کو، فینا، بیچ اپنے، ضعیفہ، کمزور، تو کمزور آدمی ہمارے ساتھ خام کا جو ہے پنگا لے رہا ہے، نعوذ باللہ، ہمارے ساتھ، ہم پر تنقید نہ کیا کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو کون ہوتا ہے؟ ہم تیرے مقابلے میں بہت سے ہیں، تو معمولی لوگ ہیں جو تیرے ماننے والے ہیں، تمہارے پاس طاقت و قوت ہے کہاں؟ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں حق جو ہوتا ہے اس کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، اور باطل جو ہے وہ بے شمار ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، جن لوگوں نے، جن ملکوں نے کلمہ پڑھ کر جو ہے کفر مسلط کیا کافروں کا، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ منافق ہیں، منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کرتوت کافروں والے، فتنہ کافروں کا مسلط کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن نافذ کیا صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے ملک یہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور اس فتنے کی وجہ سے آج مسلمان، یہ منافق جو ہیں، یہ بدترین جو ہے غلام بن گئے ہیں کافروں کے، بدترین۔ ایسے انہوں نے جو ہے جال میں پھنسایا ہے ان منافقوں کو کہ ان کا بچنا مشکل ہے، وہ جو مرضی جو ہے ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں۔ دیکھو وہ ٹرمپ آیا ہے، کیا حیثیت ہے، کافر ہی ہے نا وہ، کس طرح دوڑ کر جو ہے اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کس طرح ان سے جو ہے سوال ہوتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ایک کافر کو تم نے جو ہے اپنا جو ہے کرنے والا بنا لیا، تم اپنے رب کو کہو کہ یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما، ہماری اس معاملے میں مدد فرما۔ اللہ کو کیوں کہیں ہم تو اللہ کے دین کو جو ہے ہم نے نافذ ہی نہیں کیا، ہم تو اللہ کے دین کے مخالف ہیں، ہم تو کافروں کے فتنے کو مارنے والے ہیں۔ ہم کس منہ سے اللہ سے بات کریں، کس منہ سے اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ ہماری مدد فرما؟ ہم تو دوڑ کر کافروں کے دربار میں جاتے ہیں کہ جو ہے مائی باپ آپ سپر پاور ہیں، ہمارا خیال رکھیے گا، ہمارا خیال رکھیے گا، ہمارا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ہے شرک۔ ہم نے اللہ جو طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کے کافروں کو جو ہے ہم نے اپنے معبود بنا لیا۔ یہ تو کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کچھ کیا تھا؟ صحابہ کرام نعوذ باللہ انہوں نے یہ کچھ کیا تھا جو ہم کر رہے ہیں؟ چلیے آگے چلیے، فرمایا وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم، البتہ ہم دیکھ رہے ہیں تجھ کو اے شعیب، فینا، بیچ اپنے، ضعیفاً، کمزور،
ولولا، اور اگر نہ ہوتا راحتوں کا قبیلہ تیرا، لرجمنا کا، البتہ پتھر مار کر ہلاک کر دیتے ہم تجھ کو۔ اے شعیب تو کمزور ہے، تیری حیثیت کیا ہے ہمارے مقابلے میں؟ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ تیرے قبیلے کا شرم و حیا کرتے ہیں ہم، تجھے کچھ نہیں کہتے ہیں، ورنہ ہم تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دیتے۔ وما انت، اور نہیں ہے تو علینا اوپر ہمارے بے عزیز غالب آنے والا، تو ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تیرے ماننے والے تھوڑے ہیں، ہم تو کتنے قبائل ہیں، تیری تو کوئی حیثیت نہیں ہمارے مقابلے میں۔ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے جو ہے پتھر مار کر ہلاک کر دیتے۔ وما انت، اور نہیں ہے تو علینا اوپر ہمارے بے عزیز غالب آنے والا۔ کالا، کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے قوم میری، راحتی، کیا قبیلہ میرا اعزو، زیادہ عزت والا ہے، علیکم، اوپر تمہارے، من اللہ، اللہ سے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں میرا قبیلہ جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، زیادہ غلبے والا ہے؟ تم بات کرو اللہ کی، میرے ساتھ اللہ ہے۔ اگر میں کمزور ہوں، میرا قبیلہ میرے ساتھ نہیں ہے، تو میرے ساتھ اللہ تو ہے نا، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کی قوتیں جو ہے بے شمار ہیں، لامحدود قوتوں والا ہے، میرے ساتھ وہ تو ہے نا۔ چلو میرا خاندان نہیں ہے میرے ساتھ، تم بھی میرے مخالف ہو، تو میرا جو ہے، میرا ساتھ دینے والا میرا تو اللہ ہے۔ کیا تم اللہ کے مقابلے میرے قبیلے کو اعز و زیادہ عزت والے، زیادہ بڑا سمجھتے ہو میرے قبیلے کو؟ تم میرے قبیلے کی بات نہ کرو، میرے رب کی بات کرو، کہ میرے ساتھ میرا قبیلہ نہ ہو، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، جو بے بہاد طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے، جو کن کہہ کر تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، جو کن کہہ کر جو ہے آندھی چلا سکتا ہے، زلزلہ لا سکتا ہے تم پر، وہ کوئی اور تیز بارش طوفان تم پر اولے برسا سکتا ہے۔ تم میرے قبیلے کی بات نہ کرو، میرے اللہ کی بات کرو، وہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا ارہتی، کالا، کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم، یا قوم میری، ارہتی، کیا قبیلہ میرا اعزو، زیادہ عزت والا ہے، زیادہ بڑائی والا ہے، علیکم، اوپر تمہارے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے؟ تو میرے قبیلوں کو اللہ سے بھی بڑا سمجھتے ہو؟ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، چھوڑ دے، تم بھی چھوڑ دو میرا ساتھ، میرا قبیلہ بھی چھوڑ دے، لیکن میرے ساتھ وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ایک لمحے میں جو ہے ساری کائنات کو فنا کر سکتی ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے پکڑ لیا ہے ہو اس اللہ کو، وَرَاءَكُمْ، پیچھے اپنے، ظہریہ، پیٹھ پھیر کر، تم نے اللہ کی طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے، تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے سارے وجود کے اعضاء تمہیں دیے، جو زمین سے، مٹی سے تمہیں نعمتیں جو ہے پیدا کر کے کھلاتا ہے، تم نے اس کو پیٹھ پیچھے جو ہے رکھ کر بھلا ہی دیا ہے، نظر انداز ہی کر دیا ہے۔ تمہیں کچھ احساس نہیں ہے کہ تمہیں سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ زبان تمہیں اللہ نے دی، آنکھیں، کان، دماغ، دل، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ اللہ نے دیا، اور تمہارے سامنے ہے کہ اللہ اپنے حکم سے مٹی میں سے نعمتیں پیدا کر کے تمہیں کھانے پینے کے لیے دے رہا ہے۔ تم اس کو جو ہے پیٹھ پیچھے رکھتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیا تم نے، نظر انداز کر دیا اس کو، بھلا دیا تم نے اس کو، منہ پھیر دیا اس سے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور پکڑا ہے تم نے اس اللہ کو، وَرَاءَكُمْ، پیچھے اپنے، ظہریہ، پیٹھ پھیر کر، تم نے اپنی پیٹھ پیچھے جو اس کو رکھ دیا اللہ کو، جو ساری کائنات، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، اس کو تم نے چھوڑ ہی دیا۔ ان ربی، بے شک رب میرا، بما، ساتھ اس کے تو عملون، جو تم عمل کرتے ہو، محیط، گھیرنے والا ہے۔ جو تم برے عمل کر رہے ہو نا، ان عملوں کی بنیاد پر تمہیں وہ گھیر کر سب کو جہنم میں پھینکے گا۔ یا قوم، یار میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہوں پر، اوپر اپنے جگہوں پہ، مکانوں پر یعنی جگہوں پر، انی، بے شک میں بھی، عامل، عمل کرنے والا۔ آخر شعیب علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر جو مرضیاں کرو،
میں تو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اپنی مرضی کروں گا، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے فیصلے کا انتظار کرو، جب فیصلہ آئے گا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سوف تعلمون، جلد ہی تم جان لو گے، جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ میں حق پر تھا یا تم حق پر تھے۔ میں آتی ہے، کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس عذاب عذاب یخزی ہے، جو رسوا کر دے اس کو۔ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کس کو رسوا کرتا ہے، کس کو ذلیل کرتا ہے دنیا میں، کس شخص پر جو اللہ کا عذاب آتا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ ومن، اور پتہ چل جائے گا، جلد پتہ چل جائے گا، من کون ہے، ہوا جو کاذبن جھوٹ بولنے والا ہے۔ میرے اور تمہارے دونوں میں سے کون جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں اور جھوٹ کی حمایت کرتا ہے، ظلم کی حمایت کرتا ہے، یہ ان قریب جو ہے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انی معکم وارتقبوا، اور انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ انی، بے شک میں بھی معکم، ساتھ تمہاری، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں۔ رقیب کہتے ہیں انتظار کرنے والا۔ ایک محبوب کے دو دوست ہوں نا، تو پہلے وہ ایک سے گفتگو کرتا ہے محبوب جو ہے، پھر دوسرے سے، دوسرا بیچارہ پڑے کھڑا ہو کر وہ انتظار کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رقیب، کہ یہ پہلے سے فارغ ہوگا پھر میں اس کو اپنی بات سناؤں گا۔ فرمایا مرتقبوا، اور انتظار کرو، انی، بے شک میں بھی معکم، ساتھ تمہارے، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا حکم ہمارا، اللہ فرماتے ہیں یعنی عذاب ہمارا، نجینا، نجات دی ہم نے، شعیب علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے تھے، معہ، ساتھ ان کے، برحمت، ساتھ رحمت کے، منا، اپنی طرف سے، وأخذت، اور پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ، خاص چیخ نے، فضا کے اندر جو ہے فرشتے نے ایک چیخ لگائی اور وہ سارے کے سارے جو ہے تباہ و برباد ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ انہوں نے صبح کی، یا وہ ہو گئے، فی دیارہم، بیچ اپنے گھروں کے، جاثمین، اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے یا اوندے پڑے ہوئے۔ وَقَلَّمْ، جیسے کہ نہیں، یغنوا، وہ آباد تھے، فیہا، بیچ اس بستی تھے۔ اس طرح جو ہے وہ بستی تباہ ہوئی، اور اس طرح سناٹا وہاں چھایا ہوا تھا تباہی کے بعد، جس سے یہ کبھی بستی جو ہے کبھی آباد ہی نہیں تھی یہاں پر۔ الا بعدن، خبردار، دوری ہے، بے مدین، واسے مدین والوں کے، کما، جس طرح، بعدت، دور ہو گئی، سمود، و قوم سمود، جس طرح قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی کفر و شرک کی وجہ سے، اس طرح یہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، یہ بھی ان کے لیے بھی دوری ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت اور برکت سے، خیر سے، بھلائی سے دور ہے، ان کو کوئی خیر نہیں ملے گی۔ ان کو جو ہے انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، رب کی نافرمانی کی، رب کے پیغام کو نہ ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا یہ اللہ کی رحمت کے دونوں قومیں، صالح علیہ السلام، اپنا ہود علیہ السلام کی قوم، اور مدین والی قوم جو ہے، قوم سمود جو ہے صالح علیہ السلام، میں غلط کہہ گیا ساری، قوم سمود جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، کما بعدت، جس سے دور ہو گئی، سمود، و قوم سمود، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم جس سے دور ہو گئی اللہ کی رحمت سے، اسی طرح جو ہے مدین والے جو ہے ان کے لیے بھی دوری ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔